فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سلسلے کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے اور اس کی فضیلت دیگر فرائض سے بڑھ کر ہے۔ کم و بیش 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا، جا بجا اس کے احکامات ذکر فرمائے۔ قیامت کے روز جو سب سے پہلا سوال ہوگا عبادات میں سے، وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ لیکن نماز کو پڑھنے سے پہلے اس کی شرائط کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط طہارت ہے، اور طہارت وضو کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، غسل کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ جو آخری ہمارا سلسلہ ہوا تھا اس کے اندر ہم نے وضو کے فرائض کو سیکھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے وضو کے فرائض کی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کے مسائل ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ دارالافتاء اہل سنت کے عالم دین ہمارے ساتھ موجود تھے، آج بھی الحمدللہ وہ موجود ہیں۔ ان سے عرض ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوالات کا آغاز کریں، جو پہلے ہم نے 4 فرائض جو وضو کے ہم نے آخری سلسلے میں سیکھے تھے، ان کی اگر دہرائی ہو جائے تو وہ ناظرین کے جو آج پہلی مرتبہ اس سلسلے میں شریک ہوئے یا جو پہلے بھی تھے اور اگر بھول چکے ہیں تو ان کو بھی فرائض کی یاد دہانی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یعنی سر کے اگر 4 حصے فرض کیے جائیں تو کسی ایک حصے پر گیلا ہاتھ کا پھر جانا یا تری کا پانی کا پہنچ جانا، تو یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، جو پاؤں کے اندر ایڑی سے اوپر جو ہڈی دائیں اور بائیں ابھری ہوئی ہوتی ہے، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، تو دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھل جانا، یہ چوتھا فرض ہے۔ تو پہلا فرض چہرہ دھونا مکمل، جو پیشانی میں جہاں بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ، یہ پہلا فرض ہے۔ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ حضور اس میں ایک بات پہلے بھی بیان ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ، دوبارہ اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ دھونے کی تعریف آپ نے کوئی مخصوص بتائی تھی کہ عام لوگ طور پر تو لوگ گیلا ہو جانے کو دھونا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ دھونا جو ہے کچھ قطرے بہ جائے، اس کی کچھ وضاحت فرما دیں تاکہ جن کو یہ معلوم نہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ عوام اس کو سمجھتی ہے دھونے کا مطلب یہ بس پانی پہنچا دینا، تو پانی کا جسم پر یا کسی چیز پہ لگ جانے کو دھونا نہیں کہتے، دھونے کے لیے بہنا ضروری ہے۔ اور وضو میں جو اعضائے وضو ہیں، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، تو ان میں جو حصے ہیں، یعنی بال، کھال، رواں، جو چیز ان کے اندر شامل ہے اجزاء جسم کے، تو ان میں سے ہر چیز پر کم از کم 2 قطرے کا بہہ جانا، اس کو کہیں گے دھونا۔ اور اس طرح کے 2 قطرے ہر حصے پر بہہ گئے، جو حصہ وضو میں دھونا ضروری ہے، ہر حصے پہ 2 قطرے بہہ گئے تو فرض ادا ہوا ہے۔ جبکہ سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا، تو 1 مرتبہ دھونا یہ 2 قطرے بہنے سے حاصل ہوگا، اور 3 مرتبہ دھونا کسی حصے پر 6 قطرے بہنے سے حاصل ہوگا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قطرے
چونکہ اعضاء وضو پہ ہم جب پانی بہاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتے کہ کتنے قطرے بہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ بھی نہیں ہے. ایک ظن غالب کے اس حصے پہ جو میں نے پانی بہایا ہے تو کم سے کم 2 قطرے بہہ گئے فرض ادا ہوگا. نل سے جیسے دھوتے ہیں تو نل قطرے کے بہ نیچے ہی اگر جاتے دھوتے ہیں تو بے تحاشا پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ آرام ضروری ہے سے کہ ہم پانی بہا دیں. ہم جو ہاتھ گیلا پھیر دیتے ہیں نا تو اس سے تھوڑا شک بس پیدا یہ ہے ہوگا. کہ پانی جیسے سردیاں جیسے آج کل آ رہی ہیں نا، پانی کے قریب جانے سے تھوڑا سا ایک جھجک سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ ہمارے ایسے وضو کرنے والے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو بعد میں سمجھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے، کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، کہ اب وہ کرتے کیا ہیں، صرف پانی کو ہلکا سا چہرے پہ لگا لیا اور مل لیا. وہ سمجھ لیے کہ چہرہ دھل گیا، بالخصوص اوپر کا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اوپر جاتا کا ہے. حصہ یہ رہ جاتا ہے. یعنی یہ بہتا سمجھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی کو صبح ہم نے اٹھایا کہ ناشتہ کر لو، اس نے ہاتھ ہلکا سا پانی منہ پہ لگا دیا. تو یہ ناشتے والا چہرہ دھونا یہاں پہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ پورا چہرہ. اس کے اندر آپ سردی ہو، گرمی ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، ہر حصے پر 2 قطرے بہنا یہ فرض ہے. ٹھیک. اب یہ صرف پانی ہلکا سا یوں پھیر لینے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کو پیشانی کی طرف ڈال کے اس کو بہانا ہوگا، سائڈوں پہ پانی بہانا ہوگا، اس طرف بہانا ہوگا. تو بہانے سے اوپر ڈالیں گے تو یہ نیچے بہتا ہوا آئے گا. اس طرح پھر یہ وضو ہوگا. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ بہانا جو ہے وہ صرف گیلا کرنے کو نہیں کہتے، کم از کم 2 قطرے بہ جائیں. ضرور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدث، یعنی وضو جو ہے نا وہ حدث لاحق ہو جائے، حدث طاری ہو جائے تو اب جو ہے وہ وضو لازم ہو جاتا ہے. یہ حدث کا لفظ آتا ہے کتابوں میں، یعنی جو نماز کے احکام پڑھتے ہوں گے یا اس کے علاوہ جو وضو سے متعلق کتابیں پڑھتے ہوں گے اس میں یہ لفظ آتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ حدث کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس حدث کے حروف بھی بتا دوں تاکہ جنہوں نے یہ صرف سنا ہے اور پڑھا نہ ہو تو ان کو یہ پتہ چل جائے. حدث ہا، دال اور سا، جس کو سے بھی کہتے ہیں، اے دال اور سے بھی کہتے ہیں. تو الف با تا کے بعد جو آتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ حدث میں یہ لفظ پایا جاتا ہے. صحیح. تو حدث کا معنی یہ ہے کہ اب حدث کی پہلے 2 قسمیں، اسی 2 قسموں کے ضمن میں اس کی تعریف بھی واضح ہو جائے گی. تو حدث کی 2 قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. اصغر اور اکبر. حدث اصغر مانے چھوٹا حدث اور اکبر مانے بڑا. حدث اکبر بڑا حدث. تو حدث اصغر کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں ایک انسان میں پائی گئیں کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. جیسے خون نکل گیا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی اگلے پچھلے مقام سے نجاست نکلی، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے ایک انسان پر جو بے وضوئی والی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کیفیت کا نام ہے حدث اصغر. ٹھیک ہے. اور حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسباب پائے گئے کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جنابت، احتلام وغیرہ. تو جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک انسان پر غسل فرض ہونے کی جو کیفیت ہے جس کو جنابت بھی کہا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدث اکبر. ٹھیک. تو اب اس حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے. حدث اکبر یعنی جنابت، غسل فرض ہو گیا تو اس بے غسلے پن کو دور کرنے کے لیے بھی طہارت ضروری ہے. اب طہارت کی بھی پھر اسی طرح 2 قسمیں بن جاتی ہیں. صحیح. حدث اصغر دور کرنے والی طہارت کو طہارت صغرا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حدث اکبر دور کرنے والی طہارت کو طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے. طہارت صغرا وضو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب کوئی شخص بے وضو ہو گیا تو اب وہ طہارت صغرا یعنی وضو کر لیتا ہے تو اس کا وہ حدث دور ہو گیا، بے وضو ہونا ختم ہو گیا. اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک چھو سکتا ہے، طواف کعبہ اس کے لیے کرنا جائز ہوگا. اسی طرح جو حدث اکبر ہے یعنی بے غسلہ پن، جنابت، تو اس کو دور کرنے والی جو طہارت ہے اس کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی کہ غسل. ٹھیک ہے. جو غسل کے فرائض ہیں ان کے مطابق غسل کا ادا ہونا یہ طہارت کبریٰ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ حدث یعنی بے وضو ہونا، بے غسلہ ہونا، پھر اس کی 2 قسمیں، حدث اصغر، حدث اکبر، اور ان کے ازالے کی پھر 2 صورتیں، وضو اور غسل. یہ طہارت صغرا اور طہارت کبریٰ کہلاتے ہیں. اور یہ جو بھی لازم ہو وہ کرنی ضروری ہوگی ہم پر. جب ضرورت پڑے، جیسے اب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے اور بے وضو ہے تو یہ حدث اصغر اس آدمی میں پایا جا رہا ہے. اب اس کو حدث اصغر یعنی بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی پہ غسل فرض ہو چکا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اس کو پہلے غسل کرنا ہے کیونکہ اس پہ حدث اکبر لاحق ہوا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے طہارت کبریٰ یعنی غسل کرنا ضروری ہوگا.
چونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا آج متفرق مسائل ہیں وضو کے، یعنی کوئی ایک خاص موضوع نہیں ہے، متفرق، جیسے حدث کا سوال ہوا، ایسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پانی کے حوالے سے، مستعمل پانی، سنتے بھی ہیں، مدنی قافلوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، نماز کی کتابوں میں بھی، کہ مستعمل پانی سے وضو کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو یہ مستعمل پانی یہ بھی ایک لفظ ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیں، کیا ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے. ایک تو ہوتا ہے پانی، پاک پانی، پاک پانی، ایک ہوتا ہے ناپاک پانی. ٹھیک ہے، ناپاک پانی. پاک اور ناپاک تو عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. مستعمل، مستعمل یہ استعمال سے بنا ہے. ٹھیک ہے. مستعمل کا معنی کسی چیز کو استعمال کر لیا گیا تو وہ چیز مستعمل ہوتی ہے. ٹھیک. تو اب جب ہم وضو غسل کے حوالے سے اس بیان میں، ان مسائل میں جب یہ لفظ سنتے ہیں مستعمل، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو وضو یا غسل کرنے کے لیے ہم نے استعمال کرنا تھا تو وہ پانی استعمال ہو چکا، ٹھیک ہے، مستعمل ہو چکا، اب یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے. اب یہ مستعمل کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. جب کوئی شخص بے وضو ہے، وضو تھا، کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے ہاتھ بھی نہیں دھویا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا کسی پہ غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے جسم پر حدث طاری ہو گیا، چاہے حدث اصغر یا حدث اکبر. اب یہ بے غسل آدمی یا بے وضو شخص اگر کسی بالٹی کے پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے بے دھلا، ٹھیک ہے، بالٹی بالٹی میں یا لوٹے میں پانی بھرا ہے اس میں، یا جگ میں پانی بھرا ہے اس میں، اگر اس کا بے دھلا ہاتھ گر چلا جاتا ہے تو اب وہ پانی ہو گیا مستعمل، استعمال شدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس مستعمل ان معنوں میں کہ جب انسان کے اعضاء پر پانی لگتا ہے، بہتا ہے، تو اس جگہ سے حدث دور ہو جاتا ہے. اچھا، وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے، حدث دور ہو گیا، اب اتنا حصہ پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. جس حصے پہ پانی نہیں لگا وہ ابھی تک اس پہ حدث ہے، لیکن جس حصے سے پانی بہہ گیا تو اس سے اس پانی نے حدث کو دور کر دیا، یعنی وہ پانی استعمال میں آ گیا. جب استعمال میں آ گیا تو اب یہ پانی وضو کے حوالے سے دیگر اعضاء پر استعمال کرنے کی صورت میں وضو نہیں ہوگا. یا اسی طرح غسل کا معاملہ تھا، بے دھلا ہاتھ اس نے بالٹی میں ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا. اب یہ مستعمل پانی غسل کے قابل نہ رہا، ٹھیک ہے، ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ناپاک نہیں کہیں گے؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا جیسے کہ بچے کا پیشاب. ٹھیک ہے. تو جس طرح یہ ناپاکیاں ہوتی ہیں اس طرح یہ پانی، یعنی اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، یہ ہے مستعمل، ہوتا یہ پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا. اس کے ذریعے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، ٹھیک، کپڑے دھوئے، گھر کا فرش دھویا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، پینا مکروہ ہے. اچھا، اس کو مستعمل پانی کا پینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی نے پی لیا ٹھیک ہے تو گناہ نہیں ہے. صحیح. لیکن اب جب پانی مستعمل ہو گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہے لیکن اس سے وضو غسل نہیں ہوگا. صحیح. اگر پانی مستعمل ہو گیا تو اب اس کو قابل استعمال بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی بالٹی ہے، ہم نے انگلی ڈالی اور سارا ہی اب ہاتھ چلا گیا بغیر دھلا، کیسے اس سے بچا ہے؟ پانی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اب پانی نہیں ہے یا مزید پانی نہیں ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ آج کل سردیاں قریب ہیں، اب کسی نے گرم پانی بالٹی میں ڈالا، ٹھیک ہے، ٹھنڈا بھی اس میں مکس کر لیا، اب ٹھنڈا گرم مکس ہو کے نہانے کے قابل ہو گیا، لیکن بے دھیانی میں چیک کر رہا ہے کہ پانی کیسا ہے، یعنی ہاں چیک کرنے کی وجہ سے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل ہو گیا، وضو غسل کے قابل نہیں ہے. اب اس کو قابل استعمال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نل کھول دیں. ٹھیک ہے. نل کھولنے کے بعد اس پانی بالٹی میں پانی آ رہا ہوگا نل کا، اور یہ پانی بالٹی سے چھلک کر گر رہا ہوگا. صحیح. جب یہ بہنے کا عمل کچھ دیر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بالٹی کا پانی دوبارہ قابل استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح لوٹے کے پانی کو اگر مستعمل ہو گیا تو اوپر سے کوئی اور پانی ڈالتے رہیں یا نل کے نیچے اس لوٹے کو لے جائیں تو لوٹے کا پانی قابل استعمال ہو جائے گا. تھوڑی سی اس میں اگر ٹیکنیک استعمال کی جائے کہ اس کو بہتا ہوا پانی بنا دیا جائے، جاری پانی کے حکم میں لے آئیں تو وہ دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گا. اچھا، یہ مستعمل پانی کا مزید یہ عرض کرتا چلوں کہ مستعمل پانی کتنی مقدار میں پانی ہو تو مستعمل ہوگا. ٹھیک ہے. اب جیسے نہر کا پانی بہتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ ڈال لیا تو مستعمل، ہاتھ کیا ہو پورا آدمی بھی اگر نہر کے اندر چلا جائے کچھ نہیں تو ہوگا، پانی مستعمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح بڑا تالاب ہے، صحیح، اس میں اگر کوئی نہا رہا ہے یا ہاتھ بغیر دھلا ڈال دیتا ہے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. بڑا تالاب کیا ہے؟ تو یہ بڑا تالاب
یہ ہے دہ درد. اچھا، جو ہم نے آخری سلسلے میں جو ہم نے آخری سلسلے میں سنا تھا کہ دہ درد یعنی یہ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک ایک ہاتھ، یہ شرعی اعتبار سے ایک ہاتھ ایک گز شرعی گز کہلاتا ہے. شریعت، ورنہ گز تو آج کل بڑا گز ہوتا تو ہے، 36 کپڑے انچ والا کا بڑا ہوتا ہوتا ہے وہ. تو وہ 36 انچ تقریباً ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر اس انگلی سے بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک اس کو یہ ایک شرعاً جو گز گز ہے. شرعی گز. ٹھیک ہے. تو اگر کسی جگہ کی لمبائی 10 ہاتھ ہو اور اس کی چوڑائی بھی 10 ہاتھ ہو تو اس طرح اگر کوئی چوکور حصہ، چورس حصہ، اسکوائر حصہ اگر زمین کا ہمارے پاس ہے، تالاب ہے، اور 10 اس طرح یہ ہاتھ اس کی لمبائی چوڑائی ہے تو درمیان میں جو گز بنیں گے وہ 100 گز بنیں گے، 10 ڈھائی 100. تو یہ گویا مربع 100 گز یہ جگہ جو ہو گئی. اس طرح یا اس سے بڑی اگر کوئی تالاب یا جگہ ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے تو اس پانی میں اگر کوئی بغیر دھلا ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. اب اس کو فٹ کے اعتبار سے، اب چونکہ یہ ہاتھ وغیرہ کی پیمائش لوگوں میں مشکل ہوتی ہے یاد رکھنا، تو 1.5 فٹ، ٹھیک ہے، 1.5 فٹ 18 انچ یہ ایک گز کی مقدار ہے. تو یوں لمبائی 15 فٹ ہوگی، ٹھیک ہے، چوڑائی بھی 15 فٹ ہوگی. تو یہ 15 ضرب 15 225 فٹ، یعنی کوئی جگہ 225 فٹ مربع فٹ اگر جگہ ہے تو اس جگہ میں اگر پانی بھرا ہو، اس پانی میں کوئی بغیر دھلا ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. 15 ضرب 15 225 فٹ اگر کوئی مربع فٹ ہوگی جگہ، تب وہ چاہے لمبائی میں ہو، ٹھیک ہے، چاہے چوکور ہو، بس کسی بھی طریقے سے اگر وہ لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ہے تو 225 فٹ مربع فٹ اس کو دیکھ لیں. اور اگر گول ہو، صحیح ہے، تو اس کے اندر 35 ہاتھ اس کی اگر پورا دائرہ بنتا ہے تو یہ اتنا کثیر پانی ہے جو بہتے ہوئے پانی کی حکم میں ہے. اور بہتے ہوئے پانی میں اگر کوئی ہاتھ ڈال دے بغیر دھلا یا بے غسل آدمی اس پانی میں چلا بھی جائے تو وہ پانی نہ ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی مستعمل ہوتا ہے. اس میں گہرائی کا بھی کچھ اعتبار ہے کہ کتنا گہرائی کا یہ ہے کہ جب ہم پانی کو زمین سے یوں ہلائیں ہٹائیں، ٹھیک ہے، تو زمین نظر نہ آئے. زمین نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہٹ کے زمین خالی نہ جو بھی بنا ہو ایسا نہ ہو، بلکہ اتنا پانی ہو کہ اگر ہم ہٹانا بھی چاہیں تو نیچے پانی موجود ہو. تو ہوز جو عموماً بناتے ہیں گہرے تو ہوتے ہی ہیں، تقریباً صرف مسئلہ ہے لمبائی چوڑائی بعض جگہ چھوٹی رکھ دی جاتی ہے تو اس کے اندر دیکھ لیا جائے کہ وہ چھوٹی ہے بڑی ہے. اس کے اندر یہ خاص خیال رکھیں کہ اوپر ٹنکیوں میں تو عام طور پہ پانی مستعمل نہیں ہو پاتا، لیکن جو ٹینک ہوتے ہیں گھروں میں نیچے زمین کے اندر ہوتے ہیں تو وہ عام طور پہ اتنے چوڑے لمبے نہیں ہوتے کہ 15 فٹ اس کی یہ 15 فٹ چوڑائی لمبائی اتنا نہیں ہوتا، زیادہ سے 8 فٹ 10 فٹ اس طرح لمبائی چوڑائی کے حساب سے ہوتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا ٹینک نہیں ہوتا، اس میں اگر بغیر دھلا ہاتھ اس کے پانی کے اندر چلا گیا تو وہ ٹینک کا پانی مستعمل ہو گیا. ٹھیک. تو اب اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے کہ اس ٹینک کے اندر پانی بھرتے رہیں یہاں تک کہ پانی اس کے ڈھکن سے ابل کر بہنے لگ جائے، باہر آنا شروع ہو جائے. تو اب یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہو جائے گا اور اس ٹینک کا پانی بھی قابل استعمال ہو جائے گا، وضو غسل اب کر سکتے. تو یہ احتیاط مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض ہے کہ اس کے حوالے سے بالکل پہلے اپنے گھروں کے جو ٹینک ہے ان کا سائز بھی لے لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہو تو اس کو مستعمل پانی کو قابل استعمال بھی بنا لیا جائے. حضور ایک اور مسئلہ ہے وضو غسل سے متعلق لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ عموماً جو ہیں خواتین اسلامی بہنیں جو ہیں ناخنوں پر نیل پالش لگا لیتی ہیں اور وہ اس کی تہ وغیرہ کچھ جم جاتی ہے. تو اب اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے کچھ اور شے لگی ہوئی اس طرح کی تو اب وضو غسل ان پر لازم ہے، تو انہوں نے کیا تو کیا ان کا وضو غسل ہو جائے گا؟ جو نابالغ بچے ہیں ان سے تو وضو کا مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو بالغ ہو چکی ہیں تو ان کو وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے. اب جب وضو کرنا ہوگا تو وضو میں نیل پالش جو ناخنوں پہ لگی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک تہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی نیل پالش کے اوپر سے تو بہتا رہے گا جسم سے، لیکن جو ناخن ہے ٹھیک ہے اس پہ پانی نہیں بہے گا. تو اب ان پہ لازم ہے کہ اگر نیل پالش لگا لی تو نیل پالش لگانا ویسے جائز ہے، نیل پالش لگانا جائز ہے، لیکن جب نماز کا مسئلہ آئے گا، نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی تو اس کو چھڑانا ضروری ہے. بغیر چھڑائے اس ایسی پانی بہا لیں گی تو وضو بھی نہیں ہوگا، اور اگر غسل فرض تھا تو غسل بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح نمازیں اگر کسی نے یوں پڑھی ہیں کسی اسلامی بہن نے تو وہ نمازیں نہیں ہوئیں. اچھا، اس کو ان نمازوں کا اندازہ لگانا ہوگا جو نمازیں اس طرح نیل پالش لگی ہوئی حالت میں پڑھی ہیں اور ایسی وضو غسل بھی کیا ہے. تو اگر غسل بھی ایسے کیا تو غسل بھی نہیں اترا. ٹھیک.
تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی آپ کی بات سے تو یہ پتہ چلا کہ جسم کے اوپر اگر کسی شے کی تہ ہے جی تو اس تہ پر سے پانی گزرا تو پر وضو غسل نہیں ہوگا. اگر اس تہ کی وجہ سے جسم پہ پانی نہیں اب بہ رہا، مثال کے طور پہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، لوگ جو ہے کولڈ کریمیں لگاتے ہیں یا مختلف طرح کے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، تو اب وہ اگر لگا ہوا ہے، ہاتھ پر لگا ہے، چہرے پر لگا ہے، اب وضو کیا تو کیا وضو وغیرہ ہو جائے گا؟ اصل میں یہ کولڈ کریم وغیرہ کا اور نیل پالش کا تھوڑا سب کو فرق بھی واضح ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نیل پالش جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی باقاعدہ تہ جمتی ہے ٹھیک اور ہے وہ آہستہ آہستہ چھٹ رہی ہوتی ہے، باقاعدہ محسوس ہوتا ہے اس کی ایک تہ ہے. لیکن جو کولڈ کریم یا اس طرح مختلف لوشن سردیوں کے حوالے سے یوز کیے جاتے ہیں چہرے کی خشکی، ہاتھ پاؤں کی خشکی دور کرنے کے لیے، صحیح ہے تو وہ اصل میں چہرے پر مل لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اس سے چہرہ چکنا ہو جاتا ہے، صحیح ہے چکناہٹ آ جاتی ہے، خشکی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے لیکن اس کی تہ نہیں جمتی. اچھا اچھا اس ٹھیک کی ہے چہرے پر یا ہاتھوں پہ تہ نہیں جمتی. ہاں اگر کوئی ایسی کسی چیز- نے کولڈ کریم نکالی اور یوں ہی لگا دی، بالکل اس کی لیپ دیا، اس کا لیپ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رگڑا نہیں اس پر، اس کو رگڑا نہیں، وہ کھال میں جذب نہیں ہوئی، ٹھیک صرف اس کا انگلی میں لے کے جس طرح انگلی میں نکالتے ہیں ایک تہ جمی ہوتی ہے موٹی تہ، اس طرح موٹی تہ لگا دی، اب وضو کر رہا ہے تو بقیہ اعضاء پہ تو پانی بہہ رہا ہے، لیکن جس حصے پہ کولڈ کریم لگی ہوئی ہے اور ابھی اس نے اس کو مسئلہ نہیں، اس کی موٹی تہ پڑی ہوئی ہے ہاتھ پہ، تو اس حصے کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، ٹھیک 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 اب وضو نہیں ہوگا. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ اچھی طریقے سے اس کو مسلتے ہیں، مسلنے کے بعد وہ جسم کھال میں جذب ہو ٹھیک جاتی ہے. ٹھیک تو اب اس کی وجہ سے کھال اگرچہ چکنی محسوس ہوتی ہے، پانی اوپر سے پھسل جاتا ہے جلدی، لیکن وہ پانی جو بہتا ہے وہ کھال پر ہی بہتا ہے، وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سردیوں میں آپ نے جو بتایا، سردیوں میں بس اوقات پاؤں کی ایڑیاں پھٹتی جی ہیں جی جی اور باقاعدہ وہ اس قدر بہت سے لوگوں کی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایڑیوں میں بالکل لکیریں پڑ جاتی ہیں، وہ خون کافی نکلتا ہے بعض دفعہ تو. موٹی موٹی وہ جی جی. پھٹن سی ظاہر ہوتی یہ ہے. تو باب المدینہ اگر آپ سرد علاقوں میں جائیں تو چھوٹے بچوں کے یہ گال وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، تو وہ خون تک وہاں سے نکلتا ہے. تو اسی طرح یہ اگر کسی کے یوں ایڑیوں کا حصہ جی جی پھٹا اور وہ اس قدر پھٹا، بس اوقات موٹا سا منہ بھی جی جی. بن جاتا ہے، ان کا چر جاتی ہے ٹھیک کھال. ہے اس میں عام طور پہ سردی کے اس اثرات سے بچنے کے لیے کریم لگائی جاتی ہے اور تہ اس کی باقاعدہ تہ اندر تک جاتی ہے، اندر گھس جاتا ہے وہ سارا. چلے اور وہ کریمیں بھی عام کریموں سے ہٹ کر ہوتی ہیں، موٹی یعنی وہ- جی جی جی. تو اس طرح کی اب اگر کسی نے کریم لگائی ہے ٹھیک ہے اور وہ ان پھٹن کے اندر چلے گئی، باقاعدہ محسوس بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہہ جائے تو اس سے وضو ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک طرح کی دوا کا کام دے رہی ہے. صحیح. تو دوائی کے اوپر سے اگر پانی بہ تو جائے، اب مطلب وہ چونکہ اس کے اندر پانی جو بہے گا نا تو اور کھال کو کھولے گا، ٹھیک ہے کھال پھٹے گی اور اذیت ہوگی. اچھا اچھا تو ایسی صورت میں اس کی رعایت ہے صحیح کہ جو اب ان پھٹن والے حصوں میں کریم اندر چلے گئی، ٹھیک ہے. پیوست ہو گئی، تو اس کے اوپر سے اگر پانی بھیجا تو اس اچھا سے اگر وضو وہ ہو جائے گا. کریم نہیں لگائی اور ویسے ہی جلد پھٹی ہوئی ہے تو اب پانی اندر پہنچانا ضروری ہے، سوراخ جو بنے ہوتے ہیں جھریاں بن جائیں. جو اس طرح اعضائے وضو کے اندر کھل جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو ان میں پانی پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ چونکہ ایک بیماری ہے اور یہ تکلیف دہ چیز ہے، صحیح تو ہے. اس کے علاج معالجے کے ذریعے اگر کوئی کریم اندر لگا لیتا ہے ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر سے پانی بہنے میں وضو ہو جائے گا. اچھا حضور، یہ جرم دار چیزوں کی بات ہو رہی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ پیسے والے بھی عموماً یا کسی عذر کی بنا پر وہ پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں ہاتھوں پر، چہرے پر، تو وہ کوئی اس کی ماسک وغیرہ یا تہ چڑھ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کا وضو غسل کا کیا مسئلہ؟ وہ تو ہٹتی نہیں، مستقل ان کے جسم کا دیکھیں وہ پلاسٹک سرجری، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پلاسٹک لگا دیا انہوں نے اپنے ٹھیک ہے. چہرے پہ، جسم کے مختلف جگہوں کے ٹیشوز، ٹھیک ہے یعنی جیسے ران ہو گئی، صحیح. اس طرح کے عضو کی کھال اچھا کا بالکل باریک سی تہ ٹھیک ہے وہ اتار کے چھیل کر، صحیح. پھر وہ متاثرہ حصے پہ کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے ٹھیک ہے. یا چہرے بدنما ہو گیا تو اس کی بدنمائی دور کرنے کے لیے یہ پلاسٹک سرجری اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ ہوتی جسم کی اپنی ہی اچھا وہ کھال ہی لگائی جاتی ہے، نہ کہ پلاسٹک لگائی جاتی ہے. پلاسٹک نہیں لے. ٹھیک ہے تو وہ کھال کو یعنی ٹیشوز لے کر، باریک سی کھال کی تہ لے کر وہ مناسب طریقے سے وہ جلد پر لگا دی جاتی ہے، جس سے وہ بدنمائی کا اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو وہ جسم کا ہی حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ویسے بھی وہ جسم کا حصہ تھا اور اب جب وہ لگ جاتی ہے تب بھی وہ جسم کا باقاعدہ حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے اور اب اسی کے اندر جس طرح نارمل کھال ہوتی ہے، صحیح. اسی طرح اب وہ کھال بھی اس جیسی ہو جاتی ہے. ٹھیک تو اس کے اوپر سے اگر پانی بہایا جاتا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا.
جزاک اللہ. آئیے کالیں لیتے ہیں. پہلی کال سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فہد صدیقی اتواری ہے. میرا یہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر ہم دونوں بیٹھ کر سو جائیں یا بس کے اندر اگر ہم بیٹھ کے سو جائیں تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ باہر شریعت میں جو لکھا ہوا ہے نماز کی شرائطوں کا بیان اور مفتیات، اس سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم میری رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اور کال ہے تو وہ بھی سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ غسل میں وضو ہوتا ہے، یہ اس کے بعد نماز پڑھ سکتے؟ وضو میں غسل میں وضو ہوتا ہے کہ نماز؟ پہلے کالر ہیں ان کے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اسباب ہوتے ہیں ان سے حدث آ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. بالخصوص وہ پوچھ رہے ہیں کہ بس کے اندر جیسے ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں یا کہیں گھر میں کرسی پر بیٹھ کے سو گئے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ لیکن مطلقاً سونا، کسی کو نیند آ جائے ٹھیک تو ہے. مطلقاً نیند آنے سے، یعنی نیند آنا سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. لیکن نیند کی بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں، بعض حالتیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں سونے کی کہ جن حالتوں میں اگر کوئی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. اب اس کا قاعدہ کلیہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان جس چیز پہ بیٹھتا ہے جو سورین ہے ٹھیک ہے. تو اس کی سورین اگر جمی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے. جیسے اس وقت پوزیشن ہے بیٹھنے کی، ٹھیک ہے. تو اس طرح میں جم کے بیٹھا ہوں، صحیح. کرسی اس پر. حالت میں کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اور اس حالت میں اگر مجھے نیند آ جائے، ٹھیک ہے. چاہے آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کی نیند آ جائے، ٹھیک ہے. عام طور پہ سفر بسوں میں جو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی سو رہا ہے اور اچھی طرح سے جم کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کو باوضو تھا، نیند آ گئی، تو اس حالت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ٹوٹے گا کب؟ صحیح ہے. جیسے کوئی کروٹ لے کر سو رہا ہے، لیٹا ہوا اور کروٹ لیٹا لے ہوا لی. ہے، چت لیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے. یا کروٹ لے کے سو رہا ہے جس میں اس کے سورین زمین سے اڑ گئے، صحیح. ایک یا دونوں سرین زمین پہ جمے ہوئے نہیں ہیں ٹھیک اور ہے. اس حالت میں وہ سو گیا، ٹھیک اور ہے. وہ سونے کی کیفیت ایسی ہے کہ اب وہ ایسی نیند آ گئی اسے صحیح. کہ جس سے اس کی بیداری ختم، صحیح. اب وہ نیند میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور حالت کون سی ہے؟ جس میں اس کے بیٹھنے کی جگہ سورین وہ زمین پر جمی ہوئی نہیں ہے، اٹھی ہوئی کسی ہے. سخت چیز پہ جمی ٹھیک ہوئی ہے. نہیں ہے، اور وہ کروٹ لے کے سو رہا ہے صحیح ہے. یا اس انداز میں سو رہا ہے کہ ایک سورین بھی اٹھ گئی ٹھیک اور وہ ہے. سوتا رہا، صحیح. اور ایسی غفلت بھری نیند آئی کہ پتہ بھی نہیں اس کو چلا، سونا کہتے ہیں، یعنی تو پکا سو اس گیا. صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو نارمل حالتوں میں چونکہ بیٹھنا، اگر جیسے یہ چیئر ہے، اس چیئر پہ بیٹھ کے اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس چیئر پہ بھی بہت سے آڑے ٹیڑھے ہو کے، اگر بالکل. جیسے عام طور پہ لمبا سفر ہوتا ہاں ہے جی. اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ شیشے بس پہ میں ٹیل سونے لگا والے لیتے ہیں. مختلف انداز میں سو جی رہے جی. ہوتے ہیں، تو جس میں بس یہ کلیہ ذہن میں رہے کہ بیٹھنے کی جگہ ٹھیک ہے. سورین اگر وہ جماؤ اس میں باقی نہ رہے ٹھیک ہے. اور نیند آ گئی صحیح. تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا، آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب وہ لیٹا ہوا ہے اور کروٹ کے بعد ہے تو اس وقت پکا سویا ہو، یعنی وہ پکی نیند ہو غفلت والی. اگر اس کی ہلکی پھلکی نیند ہے تو اب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہلکی پھلکی مطلب نیند آ گئی، ایسی حالت کہ جو نیند آنے کو مانے نہ ہو، صحیح. اس حالت میں نیند آ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کروٹ کے بل انسان بآسانی سو جاتا ہے. تو 1 سیکنڈ کی بھی نیند آ گئی تو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ٹھیک. اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ نماز کی کتابوں کے اندر، نماز کے احکام نامی کتاب میں بھی نماز کی شرائط، نماز کے مفسدات، یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نماز کے شرائط کا معنی ضروری چیزیں، وہ ضروری چیزیں جو نماز پڑھنے سے پہلے ہوتی ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن چیزوں کا نماز کے دوران ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے. ان کو فرائض کہتے ہیں. صحیح. مفسدات کا معنی اس توڑنے والی چیزیں، خرابی پیدا کرنے والی چیزیں، تو وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، فاسد کر دیتی ہیں، ان کو مفسدات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مکروہات وہ چیزیں کہ جو شریعت مطہرہ نے ناپسند فرمائی ہیں
ان کو مکروہات کہتے ہیں، ان سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز ناپسندیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب پھر مکروہ تحریمی، تنزیہی، یوں اس کی تفصیل آگے بن جاتی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے سلسلوں میں شرائط، مفسدات، مکروہات، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. دوسرے کالر تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ کیا غسل میں بھی وضو ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی پر وضو بھی لازم ہے، غسل بھی لازم ہے، یا غسل لازم نہیں ویسے ہی وہ غسل کر لیتا ہے، تو اب وہ وضو اس کا ہو گیا، نماز پڑھ سکتا ہے یا الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ یہ عام طور پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن رہتی ہے کہ میں تو وضو نہیں کیا، غسل ہی کر لیا ڈائریکٹ. تو آپ نے غسل جو کیا اس میں کیا کیا کام کیے؟ ٹھیک، پورے جسم پہ پانی بہایا، اس میں چہرہ بھی تھا وہ بھی دھل گیا، ہاتھ تھا وہ بھی دھل گیا، سر پہ پانی بھی خوب پڑا، ٹھیک ہے، اور پاؤں بھی دھل گئے. صحیح ہے، تو جو اعضائے وضو ہیں ان پہ اچھی طرح غسل میں پانی بہہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اعضائے وضو میں کوئی حصہ باقی پانی بہنے سے، دو قطرے بہنے سے باقی نہ رہا ٹھیک تو ہے. غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا. نیت کی حاجت اب نہیں اس میں ہے. نیت کی حاجت نہیں ہے. اور اگر کسی نے نیا وضو نہیں کیا اور ایسے ہی غسل کر کے وہ ڈائریکٹ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک، ہاں، غسل کے کرتے وقت غسل کی ابتدا میں نماز جیسا وضو کرنا سنت ہے. ٹھیک، تو اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو غسل میں آٹومیٹک وضو ہو جاتا ہے، صحیح، لیکن سنت سے محروم ہے. سنت سے محروم، تو نیت کر لے تو ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. ہاں، تو اس وضو کی نیت کر کے وضو کریں. حضور آپ نے فرمایا تھا کہ پلاسٹک سرجری جو ہوتی ہے وہ پلاسٹک نہیں ہوتی، انسان ہی کے جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ دوبارہ اس کو کاٹ کر لگا دیا جاتا ہے، تو وہ اسی کا حصہ، اس میں مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ مصنوعی بال لگواتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں یا کسی اور شے کے ہوتے ہیں یا کسی جانور کے بال ہوتے ہیں، تو اب وہ لگ جاتے ہیں. ٹیکنالوجی ایسی ہو چکی ہے کہ جسم پر لگ جاتے ہیں، تو اب تو وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ لگے ہوں، اب ان پر پانی بہانا ہے یا مسح کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا وضو؟ اب یہ سروں پہ جو بال لگانے کا جو عمل ہے، جن کے سروں سے بال رخصت ہو گئے، اب پھر وہ بال لگا کے دوبارہ سے اسی حالت کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ایک تو ہوتا ہے وگ، اچھا، جو باقاعدہ سر پہ لگاتے ہیں پھر اتار کے رکھ دیتے ہیں سوتے وقت. ٹھیک ہے، یہ بچے بھی کھیل لیتے ہوں گے ان سے، جی، جو اتر جاتی ہے وہ بار بار اس کی طرف ٹینشن ہوتی ہے کہ اتر تو نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو یہ جو وگ ہے نا، جو اتارتے چڑھاتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ چونکہ جسم کا حصہ نہیں بنا، صحیح ہے، یہ جسم کا ٹھیک ہے، حصہ نہیں بنا. تو اس صورت میں اگر کسی نے وضو میں مسح کرتے وقت اس وگ پہ ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ وگ سر کے قدرتی اصلی بال نہیں ہے، ٹھیک، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کوئی عورت سر پہ مسح کر رہی ہے اور دوپٹہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوپٹے کے اوپر سے ہاتھ ٹوپی پھیر پہنی لے، ہوئی ہے، یا ٹوپی کسی نے پہنی ہوئی جالی والی، ٹھیک ہے، اور اس جالی والی ٹوپی پہ ہاتھ پھیر لیتا جی ہے، جی، تو وہ ساری ہاتھوں کی تری وہ ٹوپی میں ہی جذب ہو جائے گی، صحیح، بالوں کے اندر نہیں آئی. ٹھیک ہے، دوپٹہ ہی ہاتھ کی تری کو جذب کر لے گا، صحیح ہے، یا امامے پہ ہاتھ رکھا تو امامے کے ٹھیک ہے، کپڑے نے ہی ساری تری کو جذب کر لیا، ٹھیک ہے، تو سر میں بالوں میں تری نہیں پہنچی، صحیح، تو اس طرح مسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جو وگ ہے اگر اس کے اندر اس پہ کسی نے یوں ہاتھ پھیر لیا وگ کے اوپر، صحیح ہے، تو چونکہ وہ وگ کی حیثیت ٹوپی کی طرح ہے، صحیح، اور ٹوپی پہ گیلا ہاتھ پھیرنے سے اگر سر کے اصلی حصے پر، چوتھائی حصے پہ نمی نہیں آئی ٹھیک ہے، تو مسا نہیں ہوا. صحیح ہے، تو اس طرح وگ پہ کسی نے ہاتھ پھیر لیا تو مسا نہیں ہوگا. اچھا، اب جو دوسرا ہے ٹھیک جو باقاعدہ سرجری کر کے بالوں کو کھال کے اندر پیوست کر دیتے ہیں، تو اب وہ جیسے قدرتی بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ بالوں کا حصہ، سر کا ایک حصہ بالوں کی طرح بن گیا، انسانی جز کی حیثیت اس نے اختیار کر لی. ٹھیک تو اب نہاتے وقت ان بالوں کا گیلا ہو جانے سے، سر کے اندر پانی جڑوں میں پانی پہنچ جانے سے غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وضو کے اندر اگر کسی نے چوتھائی حصہ ان بالوں کا بھی اگر ترک کر لیا، ٹھیک ہے، جو سر پہ چوتھائی حصہ سر کا بنتا ہے، اتنے حصے کے نقلی بالوں کو ترک کر لیا تو مسح ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ بال سر کے اندر پیوست ہوں. ٹھیک ٹھیک. اچھا حضور، یہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے، پٹی بھی باندھتے ہیں، زخم میں پٹی باندھتے ہیں، ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلاسٹر چڑھ جاتا ہے، اس پر بھی پٹی بندھی ہوتی ہے، تو اب وہ جسم سے اوپر ایک نئی چیز آ گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ وہ اتر تو نہیں سکتی، تو اس پر مسح کرنا یا دھونے سے کام چل جائے گا یا اس کو اتارنا ضروری ہے؟ اب چونکہ اس کے اندر یہ اعضائے وضو پر یا کسی پہ غسل فرض تھا، جسم پر بندھی ہوئی پٹی، گھٹنے کا یہ پورا حصہ پلستر میں آ گیا، تو اب یہ بسا اوقات بہت آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ کئی ہفتے تک یہ سلسلہ پلستر کا جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے ایسے موقع پہ یہ آسانی فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی پٹی یا پلستر چڑھے ہونے کی بنا پہ اصل حصے جسم کو نہیں دھو سکتا، تو اب اس پلستر کے اوپر ہاتھ گیلا کر کے اس پلستر کے اوپر وہ گیلا ہاتھ
کر کے پھیرتا رہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسح کرنا کہلاتا ہے۔ صحیح مسا تو یہ پٹی پہ مسا یا پلستر پہ مسا یہ کرنا گویا اس حصے کو دھونے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اب پٹی پلستر تو چونکہ کافی دن لمبا اور ہوتا ہفتے تک چلا جاتا ہے معاملہ، پٹی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ زخم اگر آ جائے تو زخم پہ پانی لگنے سے زخم دیر لگاتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ شریعت نے رخصت دی ہے کہ پٹی باندھے، اس زخم والے حصے پہ پانی بہنے سے بچائے تاکہ جلدی یہ صحت مند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جب کسی نے پٹی باندھی اور وہ پٹی ایسی ہے کہ یہ زخم میں پانی نقصان پہنچاتا ہے، اب وہ پٹی باندھی ہے تو اوپر سے وہ مسا کر لیں، گیلا ہاتھ کر کے اوپر سے وہ مسا کر لے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ زخم کی وجہ سے نہیں لیکن جیسے بسا اوقات پٹھا کھچ گیا یا کچھ موچ آ گئی اس لیے پٹی باندھی گرم ہے، پٹی باندھتے اب ہیں، گرم پٹی، اب وہ دوبارہ اگر ایسی پٹی باندھ سکتا ہے کھول کے، ٹھیک ہے، اس کی اگر وہ تکنیک پٹی یعنی- کھول کے دوبارہ اسی طرح باندھ سکتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ کھول کے ٹھیک ہے، پانی وضو پانی بہائے اور پھر دوبارہ باندھ لے۔ لازم ہوگا اس پر جی، یعنی۔ اور اگر وہ دوبارہ ویسی نہیں باندھ سکتا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح جس طرح باندھنی مطلوب تھی، جس طرح باندھنے سے وہ جلدی صحیح ہو جاتا، یہ کھول لے گا باندھ نہیں سکے گا، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ اس کو نہ کھولے، ٹھیک ہے، اپنا گیلا ہاتھ کر کے اس پٹی پہ پھیر لے۔ ٹھیک، اب اس پٹی پہ ہاتھ پھیرنے میں یہ خیال رکھے کہ کوئی حصہ ہاتھ پھیرنے سے باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا، الحمدللہ ہم نے وضو کے متفرق اور عمدہ مسائل الحمدللہ ہم نے سیکھے۔ انشاءاللہ عزوجل آئندہ بدھ بھی جو ہمارا سلسلہ دارالفتہ اہل سنت ہوگا اس میں وضو سے متعلق ہی، طہارت سے متعلق ہی مسائل انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ پیر منگل کو بھی سلسلہ ہوگا، اس میں بھی مختلف موضوعات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔